اعزاز حاصل ہوا کہ میں پہلا پاکستانی رائٹر بنا ہوں جس کا کام یو کے کا جو ایک بہت مشہور تاریخی مقام ہے کینٹربری کیتھیڈرل، وہاں پہ جو ہے وہ میرا کام ڈسپلے ہوا۔ اس اچیومنٹ کو جو ہے وہ یو کے گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا، یونائٹڈ نیشنز نے کیا، اس کے علاوہ پاکستان میں برٹش ہائی کمشنر نے کیا ہے، اس کے علاوہ یونیسکو نے اس کو کیا، اس کے علاوہ برٹش پاکستان فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ یو کے میں اس اچیومنٹ کو ہائی لائٹ کیا۔ اور جو میرا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ ہوم لیسنس تھا۔ جو چیز آپ کا پیشن ہوتی ہے کم ایج میں بھی جو وہ بڑے کارنامے انجام دے دیتے ہیں کیونکہ آپ دل سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں طیب صلاحی ناظرین۔ آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے نوجوان رائٹر کے ساتھ جس کی اچیومنٹ یہ ہے کہ یو کے گورنمنٹ کی جانب سے اس نوجوان کی لکھی ہوئی جو کہانی تھی، شارٹ سٹوری تھی، اسے سراہا گیا۔ نہ صرف سراہا گیا بلکہ یونائٹڈ نیشن کی جانب سے بھی اسے ایکنالج کیا گیا، اپریشیٹ کیا گیا۔ نوجوان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا اچیومنٹ ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سال ان کی عمر ہے۔ حسن، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایک شارٹ سٹوری لکھی جسے یو کے کی ایک بڑی ایگزیبیشن میں جو ہے وہ نمایاں کیا گیا اور آپ کو سراہا گیا۔ اس اچیومنٹ کے متعلق تھوڑا بتائیے گا ذرا۔ جی، بیسیکلی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اس سال یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں پہلا پاکستانی رائٹر بنا ہوں جس کا کام یو کے کا جو ایک بہت مشہور تاریخی مقام ہے کینٹربری کیتھیڈرل، جو کہ گلوبلی ریناؤنڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ میرا کام ڈسپلے ہوا اور دسمبر 2024 سے مارچ 2025 تک۔ اور اس سے جو ہے وہ دسمبر سے مارچ تک جو آپ کی لکھی گئی کہانی تھی اسے برطانیہ میں ایک بڑی ایگزیبیشن نمائش میں جو ہے وہ ڈسپلے کیا گیا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس اچیومنٹ کو جو ہے وہ یو کے گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا، یونائٹڈ نیشنز نے کیا، اس کے علاوہ پاکستان میں برٹش ہائی کمشنر نے کیا ہے، اس کے علاوہ یونیسکو نے اس کو کیا، اس کے علاوہ برٹش پاکستان فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ یو کے میں اس اچیومنٹ کو ہائی لائٹ کیا۔ اور جو میرا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ ہوم لیسنس تھا، بے گھر افراد کے بارے میں نے وہ کہانی لکھی تھی۔ اچھا، اس کہانی کے متعلق تھوڑا شارٹلی بتائیے گا کہ وہ کیا کہانی تھی اور اس میں ایسا کیا تھا کہ جسے انٹرنیشنلی اتنا اپریشیٹ کیا گیا؟ جی بیسیکلی وہ ایک مدر اور ڈاٹر کی کہانی تھی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ تحائف بانٹ رہی ہے، ایک شام ہے اور وہ وہاں پہ ایک عورت کو دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس عورت کو میں کئی سالوں سے یہاں دیکھ رہی ہوں لیکن کبھی بھی میں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اس دن اس کا دل کہتا ہے کہ وہ اس عورت پہ توجہ دے، وہ اس کو دیکھتی ہے اور پھر اس کو اس کی اسٹرگل نظر آتی ہے۔ اس کو نظر آتا ہے اس کا بڑھاپا، اس کو نظر آتا ہے اس کا کمزور جسم، اس کو نظر آتا ہے اس کے بکھرے ہوئے خواب اور اس کی وہ اسٹرگل کہ وہ بھوکی ہے، وہ کمزور ہے، وہ بے بس ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے، وہ گر جاتی ہے، بے گھر۔ ہاں تو اس میں ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے اور ایک سوشل ورکر ہوتا ہے، وہ اس کی ریسرچ کرتے ہیں، آئیڈینٹی ریویل ہوتی ہے۔ ایونچولی ایٹ دا اینڈ جب وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور کہانی ایسے ختم ہوتی ہے کہ وہ انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے۔ انہیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ کئی سالوں بعد ملے ہوتے ہیں اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ ملے تو صحیح مرنے سے پہلے ایک دفعہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ آپ کی کہانی ہے ہوم بے گھر افراد کے لیے، بالکل، ان بے کی گھر سپورٹ افراد کے لیے، ان کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اس سے پہلے آپ کی پریویس کیا اچیومنٹس ہیں، کر کیا رہے ہیں، اور آپ اپنی تعلیم کے متعلق ذرا بتائیے گا کہ آپ کا بیسک مقصد کیا ہے، لٹریچر سے آپ کا تعلق ہے؟ جی بیسیکلی میری جو ایجوکیشن ہے وہ انگلش لٹریچر میں ہے۔ اس کے علاوہ میں پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ لٹریچر کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ویسے تو مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا شوق ہے بٹ پروفیشنلی طور پر میں پچھلے 4 سال سے کام کر رہا ہوں۔ میری ایک کتاب جس کا نام 20 برائٹ پاتھس ہے وہ امریکہ میں پبلش ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ناسا کی طرف سے ریکگنیشن سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، ورلڈ اسکالرس کپ کی طرف سے مجھے گولڈ میڈل مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ میری ڈفرینٹ اسٹوریز اور آرٹیکلس جو ہیں وہ انٹرنیشنل میگزینس میں پبلش ہو چکی ہیں۔ اور میں ایک نان پروفٹ ڈیجیٹل میگزین کا بھی فاؤنڈر ہوں جس کا نام ہے دا فیمیل ٹائمز، جو کہ وومن ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ اتنی ینگ ایج میں اتنی اچیومنٹس، کیا آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے میرے خیال سے جو چیز آپ کا پیشن ہوتی ہے اس میں آپ جو ہے وہ کم ایج میں بھی جو وہ بڑے کارنامے انجام دے دیتے ہیں کیونکہ آپ دل سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے کا میرا پلان یہ ہے کہ جیسا بھی میں نے یو کے کی ایک یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں پاکستان کی لٹریچر کو ڈسپلے کیا، آگے میری یہ خواہش ہے کہ میں امریکہ میں بھی کروں اور دوسرے ممالک میں بھی پاکستانی لٹریچر کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کروں اور دنیا کو یہ برابر کرواؤں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں۔ جیسے ہم انٹرٹینمنٹ میں یا پھر اسپورٹس میں آگے ہیں ویسے ہی لٹریچر میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ زبردست۔ اچھا حسن، جو آپ نے بات کی کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو انٹرنیشنلی تو جو ہے ریکگنائز کیا گیا یونائٹڈ نیشن کی جانب سے بھی اور یو کے گورنمنٹ کی جانب سے، پاکستانی سطح پر آپ کو کتنا سراہا گیا؟ یہ ایک بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ یو کے گورنمنٹ اور یونائٹڈ نیشنز جیسے ادارے تک اس اچیومنٹ کو اکنالج کر چکے ہیں بٹ اسٹل پاکستانی گورنمنٹ میں
کسی بھی سطح پہ جو ہے وہ آفیشلی طور پہ اس اچیومنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. اس کے باوجود کہ میں نے چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو لیٹرز تک لکھے ہیں, بٹ اسٹل جو ہے وہ کوئی ریکگنیشن نہیں ملی. اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس اچیومنٹ کو اکنالج کرے گی تو مزید نوجوان جو ہے وہ ان میں بھی جوش و جذبہ آئے گا, حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہاں اگر ہم ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو یوز کر کے تو گورنمنٹ ہمیں سراہے گی. کیونکہ اگر گورنمنٹ سراہے گی نہیں تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ انسان اپنے گھر کے لیے کچھ کرے اور گھر والے اسے نہ سراہیں. یہ ہے ریئل فیس آف پاکستان. پنجاب گورنمنٹ ہے, پاکستان گورنمنٹ ہے, جس سے اس لڑکے کی جو ہے وہ التجا ہے کہ اس کے کام کو سراہا جائے, نہ صرف سراہا جائے بلکہ اس کو سپورٹ بھی کیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت سے آپ کو کس قسم کی جو سپورٹ ہے وہ درکار ہے؟ جی تو بیسیکلی میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ رائٹرز جو ہیں, جو اسٹرگلنگ رائٹرز ہیں, جیسے میں بھی ایک اسٹرگلنگ رائٹر ہوں, میں کسی لگزوریس بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتا ہوں اور مجھے ابھی تک کسی قسم کی کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ملی ہے. فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے, اور ریسورسز نہ ہونے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس ریسورسز ہوتے تو میں جو ہے وہ اس سے بھی پہلے جو ہے وہ کافی چیزیں کر چکا ہوتا. جو اتنا ٹائم لگا شاید وہ بھی نہ لگتا. تو گورنمنٹ سے میری یہ اپیل ہے کہ کوئی ایسا اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ بنائے رائٹرز کے لیے تاکہ آپ انہیں فنڈ کر سکیں, ان کے پروجیکٹس کو فنڈ کر سکیں, اور وہ جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکیں. بدقسمتی سے ہوتا یہ آیا جب سے پاکستان بنا ہے کہ رائٹرز جو ہیں, چاہے وہ پوئٹس ہیں, رائٹرز ہیں, وہ غربت میں مرے ہیں, اور بہت بڑے بڑے لیجنڈز جن کو ہم جانتے ہیں بہت برا ان کا حال رہا ہے کیونکہ انہیں کوئی سپورٹ نہیں ملی. تو یہ ایک ریئلٹی ہے, مجھے لگتا ہے چینج ہونی چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں لٹریچر کے میدان میں. کیونکہ اگر آپ سپورٹس میں لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ میں کر سکتے ہیں, تو پھر لٹریچر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ جہاں ٹک ٹاکرز اور کوئی بھی بندہ کوئی بھی اسٹنٹ کر کے وائرل ہو جاتا ہے, اسے اتنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہائپ مل جاتی ہے. ایسے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا, ان کے مشہور نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہے, کوئی انفلوئنسر نہیں ہے, بلکہ یہ پڑھے لکھے وہ نوجوان ہیں جو حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے کام کرے. ہماری بھی اعلیٰ حکام سے یہی اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں, سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.